الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی آیات میں اللہ رب العزت کفار کی ایک خواہش کو، کفار کے ایک طرز عمل کو بیان فرما رہے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہوں سے بجھا دیں. یہ کفار کا ایک طرز عمل ہے، کفار کا ارادہ ہے، کفار کی ایک خواہش ہے کہ وہ دین اسلام کو، دین حق کو، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو نور اللہ سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی یہ دین اسلام، دین حق، یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی رہنمائی ہے، صراط مستقیم ہے. عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا مشرکین ہوں، ان کا کسی بھی باطل عقیدے یا مذہب سے تعلق ہو، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو ختم کر دیا جائے. اللہ نے یہ ایک مثال بیان فرمائی ہے، ایک تشبیہ دی ہے. جیسے چراغ کو بجھانے کے لیے پھونک ماری جاتی ہے، ایسے ہی یہ باطل اور کفریہ عقائد رکھنے والے لوگ اللہ کے دین کو، اللہ کی ہدایت کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے منہ سے جیسے چراغ کو پھونک مار کر بجھا دیا جاتا ہے، ہم اس کو ختم کر دیں گے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، جبکہ اللہ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ اس دین اسلام کو، اس دین متین کو، اس ہدایت کو اور اس صراط مستقیم کو، یعنی اپنے نور کو جو تشبیہ دی گئی ہے دین اسلام کے ساتھ، یا باللہ الا ان یتم نورہ، کہ اللہ اپنی روشنی کو، اپنی ہدایت کو اور اپنی طرف آنے والے صراط مستقیم اور دین اسلام کو، اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ وہ اس کو پورا کر کے رہے گا. اس کی روشنی، اللہ کی ہدایت چار سو عالم پھیل کے رہے گی. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ اس کو کافر ناپسند ہی کیوں نہ کرے. ساری خواہشات، سارے ارادے، ساری سازشیں اور ساری پلاننگز جو کفار کرتے ہیں، مشرکین کرتے ہیں، یہود و نصارہ کرتے ہیں، وہ جو مرضی کر لیں، لیکن اللہ اپنے اس دین کی روشنی کو سارے عالم میں پھیلا کر رہے گا. کس کے ذریعے سے؟
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اس دین اسلام کی روشنی کو اپنے محبوب پیغمبر خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے چار سو عالم پھیلا دیا، اور اس روشنی کو اپنے رسول کے ذریعے سے اس رہنمائی اور اس ہدایت کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھیلا دیا، ودین الحق، اور حق دین کو بیچ کر رہا اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے۔ کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اللہ کی خواہش تو یہ ہے، وہ پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس دین متین کو، اس دین حق کو، اس ہدایت و صراط مستقیم کو حضور اکرم خاتم النبیین خاتم المعصومین کے ذریعے سے پورے عالم میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ صرف پھیلانے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ اس کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ اب غلبہ دو طرح سے ہے، یہ سمجھیں۔ ایک غلبہ ہے دین اسلام کا دلائل کے ذریعے سے، کہ جو ہر زمانے میں ثابت ہو چکا، چاہے وہ نجار کی طرف سے آنے والے عیسائی تھے، جب ان کے ساتھ مباہلہ کا وقت آیا اور وہ وہاں سے پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے، چاہے غزوہ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے، تبوک ہے، جنگ موتا ہے، سب کے سب جب بھی اس اسلام کے مقابلے میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی غلبہ عطا فرمایا۔ ایک غلبہ دلیل کا غلبہ ہے اور ایک غلبہ سیاست کا غلبہ ہے، اور دین اسلام دونوں غلبوں کو ایک خواہش رکھتا ہے۔ آپ تفاسیر ساری اٹھا کر دیکھ لیں کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہاں پر یہ بات آپ کو مفسرین کی طرف سے ملے گی کہ یہاں سے غلبہ دلائل والا بھی ہے اور غلبہ اقتدار والا بھی ہے۔ آج ہم بڑے صوفی بن کے، بڑے اپنے آپ کو ٹھنڈے مزاج کا سمجھ کے ہم اقتدار کی سیاست کو کفر سمجھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات فرمائے ہیں ان کا ایک مقصد دین اسلام کو باقی ادیان پہ غالب کرنا تھا، اور نمبر دو ان حکومتوں کو ختم کر کے جو باطل تھی اور کفر پہ قائم تھی ان کو ختم کر کے دین کو غالب کرنا تھا اپنی اقتدار اور حکومت شرعیہ کے ذریعے سے، جس کی ابتدا جزیرۃ العرب سے ہوئی، جو پیچھے بیان ہو چکا کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مسجد حرام میں مت آئے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں پر اللہ کے ساتھ شرک کسی صورت میں درست اور جائز نہیں ہوگا، اور اس کی تکمیل خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوگی، جب کیسر و کسریٰ جیسی بڑی بڑی حکومتیں جس کا مرکز ایران اور روم جیسی سلطنتیں تھیں، جب وہاں پر عمر فاروق اور ماں بعد زمانے میں مسلمانوں نے قبضہ کیا، تو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو جس اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا اس کو سیاسی طور پر مکمل فرمایا، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر دلائل کے اعتبار سے بھی غالب کیا جائے، اور اسی طرح اس دین کو سیاسی طور پر بھی غالب کیا جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکین کو پسند نہیں ہے، لیکن اللہ دلیل کے ذریعے بھی غالب کرے گا اور سیاست و معیشت و معاشرت کے ذریعے بھی اس دین کو غالب کر کے رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک الگ موضوع بیان کر رہے ہیں، اور اس موضوع کا تعلق پھر اہل کتاب کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سے عالم، اخبار خبر سے ہے، اور عالم خبر دیتا ہے، مسائل کی خبر دیتا ہے، عالم اللہ کی خبر دیتا ہے، عالم دین کے معاملات کی خبر دیتا ہے،
تو احبار سے مراد یہاں پہ علماء ہے، والرہبان، اور یہاں سے رہبان رہبانیت سے ہے، جس کا کیا معنی ہے؟ درویش۔ یہاں پہ ترجمہ حضرت لاہوری نے فقیر کیا ہے، مراد درویش جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کی طلب کو چھوڑ کر ایک طرف بیٹھ جائیں اور اپنا جی اللہ سے لگا لیں، اور ویسے بھی اسلام نے اس طرح کی لا تعلقی کو پسند نہیں فرمایا ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ بندہ بالکل دنیا سے لا تعلق ہو جائے، اور ایسا لا تعلق ہو جائے کہ وہ سمجھے کہ مجھ سے بڑا کوئی لا تعلقی کی وجہ سے دیندار نہیں ہے۔ اسلام اس طرح کا نقطہ نظر نہیں دیتا۔ اسلام، یہ تو عیسائیت کا نقطہ نظر ہے، یہ تو ہمارے جو ایک مذہب ہے بدھ مذہب، جو بدھ مت کے پجاری ہیں، یہ ہمارے ان ممالک میں جو بھوٹان وغیرہ میں ہیں، ان کے ہاں اس طرح کے معاملات چلتے ہیں، عیسائیت میں چلتے ہیں۔ تو یہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اس دنیا میں رہ کر ہم نے دین میں کمال حاصل کرنا ہے اور آخرت میں کامیابی ممکن بنانی ہے۔ تو اے ایمان والو، بے شک بہت سے عالم اور درویش، وہ ان کا یہ بنے کیوں ہیں عالم اور درویش؟ لا یأکلون اموال الناس بالباطل، یہ عالم اور درویش لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کے لیے بنے ہیں، یہ کوئی ان کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ دراصل یہ دین فروش ہے، یہ مذہب فروش ہے، انہوں نے لبادہ صرف عالم کا اور درویش کا اوڑھ رکھا ہے، دراصل یہ غلط رہنمائی کر کے لوگوں کی، غلط راستے بتا کر لوگوں کو، اور دین کے شارٹ کٹ بتا کر یہ لوگوں سے مال ہتھیاتے ہیں اور ان کے مالوں کو باطل طریقوں سے ہڑپ کرتے ہیں۔ اللہ اس کی طرف ان کی اللہ رہنمائی فرما رہے ہیں ایمان والوں کی کہ وہ کیا، وہ ان کا کام کیا ہے؟ لا یأکلون اموال الناس بالباطل، اور وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھ لیں، آپ کو بعض ایسے 2 نمبر درویش نظر آئیں گے کہ جن کے بال بکھرے ہوں گے، بدن پہ گندا لباس ہوگا، اپنا بدن ناپاک ہوگا، اور ہم ان کو پتہ نہیں اپنی زبان میں اور اپنے سمجھ میں کیا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہ لوگوں کو ایسے معاملات اور دین سے ایسی رہنمائی سے دور کریں گے کہ بھئی یہ نماز جو مولوی تمہیں کہتا ہے یہ نماز نہیں ہوتی، نماز تو دل کی ہوتی ہے، داڑھی اوپر نہیں ہوتی، داڑھی تو دل کے اندر ہوتی ہے۔ اس طرح کے نظریات رکھیں گے ان سے جب اس دین کے معاملے میں کچھ پوچھ لیا جائے، اور یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے یصدون عن سبیل اللہ، یہ عالم اور یہ درویش ایسے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں روکنے والے ہیں۔ یہاں پر اب اگلی بات کرنے کے بعد والذین یکنزون الذهب والفضہ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں۔ تفسیر عثمانی میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے ایک نقطہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر 3 گروہوں کو بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 عالم احبار، نمبر 2 رہبان ظاہری صوفی اور درویش، نمبر 3 مال کو جمع کرنے والے۔ اور یہ بیان کرتے ہیں تفسیر میں، یہ معاشرے کے 3 گروہ ایسے ہیں، اگر یہ غلط ہو جائیں تو معاشرہ بھی خرابی کی طرف چل پڑتا ہے۔ ایک عالم، ایک نام نہاد صوفی، اور نمبر 3 سرمایہ دار مال سے محبت کرنے والا۔ یہ اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی، یہ مال بنفس ہی برا نہیں ہے، مگر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، اللہ کے حق اور غربا کے حق زکوٰۃ کو خرچ نہ کرنا، اور لوگوں کی حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا نہ کرنا، یہ بخل کی نشانی ہے۔
اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتا ہے اللہ اس کو بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ورنہ ہم عمومی طور پہ ہم جتنے بھی یہاں پر کمانے والے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، حقیقت میں میرے ایک بندے کی ضروریات زندگی کتنی ہے؟ میں شاید اکیلا 10-15 ہزار میں گزارا کر لوں، لیکن میں پورے دن ایک حلال کی طرف میں تگ و دو میں لگا رہتا ہوں، اور جب میں واپس آ کر اس کمائی سے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں، تو اللہ تعالی مجھے صدقے کے ثواب سے محروم نہیں۔ تو یہاں پر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کون سے لوگ برے ہیں مال کمانے والے؟ کون سے غنی برے ہیں؟ کون سے مالدار برے ہیں؟ والذین یکنزون الذهب والفضہ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ۔ مال بنفس ہی برا نہیں ہے، اس کا کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے وہ برا ہے، وگرنہ مال کی ظاہری ضرورت کہاں پر نہیں ہے۔ جہاد کرنا ہے تو مال کی ضرورت ہے، مدرسہ چلانا ہے تو مال کی ضرورت ہے، تبلیغ پہ جانا ہے تو مال کی ضرورت ہے۔ کیا یہ ظاہری اسباب ضرورت نہیں ہے؟ یہ ضرورت ہے ہماری، لیکن اس مال کو جب ہم عیش و عشرت میں خرچ کریں گے، ہم اس کو جب حرام جگہ پہ استعمال کریں گے، یا ہم اس کو جائز جگہ پہ بھی استعمال کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لیں گے، جیسے گھر والوں کا خرچہ، جیسے اپنے ارد گرد لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، جیسے صدقہ و خیرات کرنا، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، جیسے کسان کا اپنی فصل پر عشر کا ادا کرنا، وہ ہیں وہ لوگ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ اس عذاب کی صورت کو بیان کر رہے ہیں، یوم یحمى علیہا فی النار جہنم، جس دن دوزخ کی آگ ان پر گرم کی جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں اس کی یہ صورت بیان کی گئی ہے کہ جس سونے اور چاندی اور مال و متاع پر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، خصوصاً سونے اور چاندی کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ پہلے زمانے میں سونے چاندی کے ہی سکے ہوتے تھے، یہ کاغذی نوٹ تو ہوتے نہیں تھے۔ تو کیا بیان کیا گیا حدیث مبارکہ میں اس کا مفہوم کہ اس سونے اور چاندی کو، چاہے وہ زیورات کی صورت میں ہے چاہے ہمارے سکوں کی صورت میں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جمع شدہ مال کو، جس مال پہ زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، جس میں غرباء کا حق ادا نہیں کیا جاتا، جس میں اللہ کے حکم کی اتباع اور پیروی نہیں کی جاتی، جو لا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو انفاق فی سبیل اللہ کے زمرے میں ہم خرچ نہیں کرتے، اس مال کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اکٹھا فرمائیں گے۔ وہ میرا مال ہو، آپ کا ہو، کسی سرمایہ دار کا ہو، کسی غنی امیر کا ہو، جس نے اس پر اللہ کا حق اور اللہ کے بندوں کا حق ادا زکوٰۃ کی صورت میں، ضروریات زندگی کی صورت میں ادا نہیں کیا، کیا وہ اللہ اس مال کو اکٹھا کریں گے، اس کو پگھلائیں گے، اس کو گرم کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ ان کی پیشانیوں پر اس سونے اور چاندی کے گرم پگھلے ہوئے کو داغیں گے۔ داغنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے ساتھ عذاب دیا جائے گا گرم گرم، وہ سونا اور چاندی جب لگایا جائے گا۔ وَجُنُوبُهُمْ، ان کو ان کے پہلوؤں کو داغیں گے، وَظُهُورُهُمْ، ان کی پیٹھوں کو نشان لگائیں گے۔ اب یہاں پر اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، پیشانی، پہلو، پشت۔ کیوں؟ مفسرین یہاں سے بیان کرتے ہیں جب کسی کنجوس مالدار، بخیل مالدار سے کوئی غریب اپنی ضرورت کے لیے آتا ہے، سب سے پہلے اس کے ماتھے پہ بال آتے ہیں، یہ آج پھر آ گیا مانگنے کے لیے۔ دوسرا، پھر وہ دوسرا تھوڑا سا پہلو پھیر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے اس سے، یہ پہلو موڑ لیتا ہے۔ تیسرا کیا؟ وہ اس سے جان چھڑوانے کے لیے پشت پھیر کر ہی نکل جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان سرمایہ داروں کے،
ان اغنیاء کے، ان مالداروں کے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے ہی مال کو گرم کریں گے، جس پر وہ اتراتے تھے، جس کو جمع کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے، جس کو اپنی دنیا کی ساری دولت سمجھتے تھے، جس کو اپنی کامیابی سمجھتے تھے، جس کو اپنی کامرانی سمجھتے تھے کہ یہ ہے تو ہم کامیاب ہیں، یہ ہے تو ہمارا رعب و دبدبہ ہے۔ لیکن یہی مال جو انہوں نے زکوٰۃ، عشر یا دیگر صدقہ خیرات کی صورت میں غرباء پہ خرچ نہیں کیا ہوگا، فَتُقْوَى بِهَا، اسی کو گرم کر کے ان کی پیشانیوں پر، ان کی پہلوؤں پر، ان کی پشتوں پر داغا جائے گا۔ یہ عذاب کی ایک صورت۔ ہاذا، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہاذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ بھگتو اب، جس کا تم اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتے تھے، بھگتو اب تم، جو تم غرباء کی ضرورتوں میں خرچ نہیں کرتے تھے، اب بھگتو اس کی سزا۔ جو تم اپنے اہل و عیال سے بھی چھپا کے رکھتے تھے، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کرتے تھے، بھگتو اب تم۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ مال ہے جو تم نے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، سو اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ تو ان 4 آیات میں سے پہلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کو بیان کیا، اور وہ غلبہ ہر اعتبار سے پہلے بھی ہوا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا، اور ہمیں مایوس اور قنوطیت پسند نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ عالم، نام نہاد، درویش اور صوفی، جنہوں نے یہ حلیہ ہی اس لیے اپنا رکھا ہے تاکہ لوگوں سے مال ہڑپ کرے، اور تیسرا وہ طبقہ جو مالدار ہے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اور اللہ نے اس طبقے کے بارے میں فرمایا بلکہ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے وہ احبار، وہ علماء باطل اور وہ درویش نام نہاد اور ایسے ہی وہ سرمایہ دار جنہوں نے غلط طریقوں سے مال اکٹھا کیا ہے، ان سب کا مال ان کے لیے عذاب کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنوں سے، ان فسادات سے محفوظ رکھے، اور ہمیں دین حق پر صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی منگل انگریزی مہینے کی 3ری منگل ہے، انشاءاللہ درس کے ساتھ ساتھ مجلس ذکر بھی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا رب العالمین، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، ہر قسم کی غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا رب العالمین، دین اسلام کو یا اللہ غالب فرما دے، اس کے مقابلے میں جتنے بھی باطل مذاہب ہیں یا اللہ ان کو مغلوب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وبناته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔